السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین حضرات، یہ بہت ہی ایک عمدہ عمل ہے، بات منوانے کا 100% کامیاب وظیفہ ہے۔ جو شخص آپ کے قابو میں نہ آئے، آپ کی بات کو نہ مانے، اور اسی طرح رشتہ بھیجنا ہے، کہیں کاروباری کام کرنا ہے اور ملازمت کے لیے اپلائی کرنا ہے، انٹرویو دینا ہے، تو اس میں یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس سے پہلے ایک دو چیزیں ذہن نشین کر لے کہ ایک تو عمل پختہ یقین کے ساتھ کرنا ہے، مضبوط یقین کے ساتھ، پختہ یقین کے ساتھ، کہ جو عمل یقین پختہ کے ساتھ ہوتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو تھے وہ یقین کامل کے ساتھ عمل کرتے تھے، تو ان کے عمل کا اثر بھی ہوتا تھا۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اور اللہ پہ اچھا گمان کرنا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، مفہوم ہے اس کا، میرے پہ جو گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں۔ تو اللہ کے ساتھ نیک گمان رکھنا ہے، یقین کامل رکھنا ہے، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ جائز کام کے لیے کرنا ہے، ناجائز اور حرام کام کے لیے میرے بھائیوں نہیں کرنا۔ یہ دو چیز، یقین کے ساتھ اور جائز کاموں کے لیے۔ ناجائز نوکری ہے، ناجائز کوئی کاروبار ہے، حرام کا کاروبار ہے یا حرام کی کوئی کام ہے، تو اس کے لیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس کام کو بالکل بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ تو مختصر سا عمل ہے، انتہائی مختصر سا۔ اچھی طرح وضو کرنا ہے سنت طریقے کے ساتھ، 2 رکعت نفل پڑھنی ہے صلاۃ حاجت کی، 2 رکعت نفل۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو مسلمان بندہ اچھی طرح سے وضو کرے، سنت کی رعایت کرتے ہوئے، مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے، جو اگر کسی کو دعائیں یاد ہے وضو کے، وہ دعائیں بھی پڑھ لے، اور اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے کہ اس کے لیے 8 جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ پھر 2 رکعت نفل حاجت کی، اور اس کے بعد 3 مرتبہ استغفار، اور اس کے بعد 11 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، جیسے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہے، تو یہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر جو درود شریف کے بعد حروف مقطعات جو ہے، 5 حروف مقطعات پڑھنے ہیں۔ حروف مقطعات اس کو کہتے ہیں جو بعض صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، جیسے یاسین، طہ، حامیم، قاف، نون وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں پر جو ہم نے پڑھنے ہیں وہ کاف، ہا، یا، عین، صاد ہے، اور کاف کے ساتھ اس طریقے سے پڑھنے کہ کاف کے ساتھ چھوٹی انگلی، دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو بند کرنا ہے، اور ہا کے ساتھ یہ والی انگلی، اور یا کے ساتھ یہ درمیان والی انگلی، اور عین کے ساتھ یہ والی انگلی شہادت کی، اور صاد کے ساتھ یہ والی انگلی کرنے۔ طریقہ کار یہ ہوگا، کاف، ہا، یا، عین، صاد۔ جب اس طرح پڑھ لیا تو اب اس کے اوپر دوبارہ 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اور تو یہ 2 طریقے ہیں۔ اب ایک یہ طریقہ ہے کہ وہ بندہ آپ کے قریب ہے، آپ کے شہر میں 5 منٹ 10 منٹ کے فاصلے پہ ہیں، تو آپ اسی طرح جائیں اور اس کے پاس جا کے بلند آواز سے سلام کریں، اور پھر اس سے جا کے ہاتھ ملائیں۔ اگر ہاتھ ملانے کا موقع ہے یا ہاتھ ملا سکتے ہیں اس کے ساتھ، تو ہاتھ ملائیں اور مٹھی جو ہے وہاں پر ایسے کھولیں۔ اور اگر ہاتھ ملانے کا موقع نہیں ہے تو پھر دور سے جو کہ ایسے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس طرح مٹھی کھول لینی ہے، اور مٹھی کے ساتھ سلام جو ہے نا اس طرح ہاتھ کرنا ہے، لیکن سلام کرنا ہے اس کے ساتھ ان سے۔
پھر اس کے انشاءاللہ العزیز وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گا. یہ تو قریب کے لیے ہے. اب کوئی بندہ دور ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کا فاصلہ ہے یا آدھے دن کا 2 دن کا فاصلہ ہے، تو وہ تو یہ نہیں کر سکتا کہ مٹھی اس طرح بند ہو. یا موٹر سائیکل چلا رہا ہے، 1 گھنٹے کا فاصلہ ہے، 10 15 20 منٹ کا فاصلہ ہے، تو مٹھی تو بند نہیں کر سکتا. یہ عمل گھر میں کرے اور گھر سے نکلے اور راستے میں درود پڑھتے جائیں. ہاں اگر کوئی راستے میں ملے تو اس سے بات وغیرہ کر سکتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہ ہو کہ بھئی بالکل اتنی سختی اس میں نہیں ہے، لیکن کوشش کرے کہ کثرت درود کی کرے. پھر جب وہاں ان کے قریب ہو، مثلا رشتے کے لیے جا رہے اس گھر کے قریب ہو گئے، انٹرویو کے لیے جا رہے دفتر کے قریب ہو گئے، اسی طرح جو ہے کاروباری کسی کام سے اس دکاندار کے قریب ہو گئے، تو اس طرح اور جس عادت سے لیکن جائز کام کے لیے کریں، تو وہاں پر پھر درود شریف 11 مرتبہ پڑھے، درود ابراہیمی جو آپ کو پہلے بتا دیا. پھر اسی طرح کاف ہا یا عین صاد، اور اس کے اوپر پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اور پھر وہی اسی طرح عمل کو دہرانا ہے. تو یہ دور والوں کے لیے ہو گیا، اور وہ پہلے والا عمل قریب والوں کے لیے تھا جو 5-10 منٹ کے فاصلے پر ہو. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آئندہ ملیں گے کسی اور وظیفے کے ساتھ یا کسی دیسی یونانی نسخے کے ساتھ انشاءاللہ العزیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.